नाज़रीन किराम, आज के इस व्लॉग का मकसद आपको यहाँ के ऑटम कलर दिखाना है। तो मेरे पीछे आप ये रंग बरंगे जो है दरख्तें आपको नज़र आ रही हैं, ये इस टाइम का यहाँ खूबसूरत नज़ारा होता है। ये ऑटम सीज़न है। इस सीज़न में ये ग्रीन कलर जो है ये येलोइश कलर इख्तियार करता है और इसी तरह जो है ये दरख्तें रंग बरंगी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह ये इंतहाई खूबसूरत मंज़र आपको देखने को मिलता है। चूँकि चित्राल जो है मौसम बहार में यहाँ की खूबसूरती अपने उरूज को पहुँचती है, लेकिन ऑटम का ये सीज़न भी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। तो यहाँ आपको ये खूबसूरत दरख्तें जो नज़र आ रही हैं, इनमें जो रंग बरंगी कलर्स आपको देखने को मिलते हैं, ये ऑटम सीज़न की खूबसूरती को दोबारा करते हैं। तो यहाँ आप मेरे साथ आइए नाजरीन, ये नीचे जो आपको यहाँ ये दरिया नज़र आता है, ये इस मौसम में ये दरिया जो है अपनी लोवेस्ट लेवल को पहुंच जाता है और ये दरिया इंतहाई कम सतह पर, इंतहाई लोवेस्ट सतह पर ये बहना शुरू हो जाता है। और इस दरिया के बारे में भी आपको मैं इन्फॉर्म करता चलूँ कि ये दरिया जो है बोरेवल वैली से ये ओरिजिनेट होता है। बोरेवल वैली का मशहूर ग्लेशियर चियांतर ग्लेशियर, वहाँ से ये दरिया शुरू होता है और ये बहते बहते आगे जाकर ये अरंद के मकाम पर जाकर ये अफ़गानिस्तान के में दाखिल होता है और फिर ये अफ़गानिस्तान से होते हुए ये फिर जाकर फिर ये पाकिस्तान के हुदूद में दाखिल होता है। तो वैसे इस दरिया ये जो दरिया है, इसको मुख्तलिफ नाम से यहाँ जाना जाता है, इसको मुख्तलिफ नाम से पहचाना जाता है। इसका नाम दरियाए चित्राल भी है, दरियाए यरखून भी है और ये फिर आगे जाकर ये जब अफ़गानिस्तान के हुदूद में दाखिल होता है तो वहाँ इसको दरियाए कुनर के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन किराम, ये जो बर्फ़पोश पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, ये पहाड़ बर्फ़ से ढका हुआ है। इस पहाड़ का ये खूबसूरत नज़ारा ये साल भर बर्फ़ से ढका रहता है और ये बर्फ़बारी के सीज़न में, विंटर सीज़न में इस पर बर्फ़ का तह बढ़ जाता है, मज़ीद जम जाता है और यही वो पहाड़ हैं, बर्फ़पोश पहाड़ हैं। यहाँ से पानी निकल कर आगे फिर देहात में आता है और ये पानी जो है यहाँ के लोग काश्तकारी में, खेती बाड़ी में इस पानी का इस्तेमाल करते हैं। इस पानी को पीने के लिए भी यही पानी इस्तेमाल किया जाता है। ये इंतहाई साफ़ शफाफ सुथरा पानी होता है और यहाँ से पानी जो है नीचे वैलीज़ की तरफ बहता है। नाज़रीन, जब यहाँ चित्राल में ऑटम सीज़न होना शुरू होता है तो यहाँ लोग शिकार के लिए बड़े बड़े तालाब बनाना शुरू करते हैं। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं दरिया के किनारे, दरिया के करीब ये बड़े बड़े तालाब आपको नज़र आ रहे हैं। ये मुर्गाबियों के शिकार के लिए बनाए गए हैं। इस पर कसीर रकम खर्च करके यहाँ के लोग, यहाँ के बाशिंदे ये तालाब तैयार करते हैं, ये तालाब बनाते हैं। और जब मुर्गाबियाँ, ये मौसमी परिंदे सर्दियों में इस इलाके का रुख करते हैं तो वो इन तालाबों में आकर बैठते हैं और शिकारी उनका शिकार करते हैं। हम आपको उधर करीब जाकर इन तालाबों का नज़ारा कराते हैं। जो है ऊपर जो ये पेडेस्ट्रियन पुल आपको नज़र आ रहा है, ये इस पेडेस्ट्रियन पुल से हम चलकर उस पार जाएंगे, दरिया के उस पार, जहां हम आपको इन तालाब का नज़ारा कराएंगे। ये सर्दियों में जब ये मुर्गाबी, ये मौसमी परिंदे इन तालाबों के अंदर आकर बैठते हैं तो
طاق پر بیٹھے ہوئے شکاری جو ہے اپنی بندوق سے ان پرندوں کا شکار کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ پل آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں اکثر چترال میں یہ دریا کے اوپر اسی طرح کے پل بنائے جاتے ہیں۔ دریا کو عبور کرنے کے لیے ان پیدل پلوں کا استعمال کرتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت دلکش پل جو یہاں بنا ہوا ہے، یہ پیڈسٹرین پل ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے اس وقت میں اس پل سے گزر رہا ہوں اور یہ انتہائی شاندار پل بنایا گیا ہے، اور یہ بالکل دریائے چترال کے اوپر یہ پل بنا ہوا ہے، اور نیچے دریائے چترال بہتا ہے، جس کا میں پہلے آپ سے تذکرہ کر چکا ہوں کہ یہ دریا یہاں دریائے یارخون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب یہ آگے بہتا ہے نیچے اس کو دریائے چترال کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر جب یہ افغانستان انٹر ہوتا ہے، افغانستان میں اس دریا کو دریائے کابل کے نام سے جانا جاتا ہے، یا دریائے کنڑ اس کو کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں آپ میرے بائیں جانب آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں کچھ افراد کام میں مصروف ہیں، اور یہاں سے اپنے پونڈس کے لیے یہاں باقاعدہ جو ہے اس دریا سے اس کو چینلائز کر کے یہ پانی لے کر اس پونڈ کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور پونڈ اسی طرح یہ پونڈس جو بنے ہوئے ہیں مرغابیوں کے لیے، موسمی پرندوں کے لیے، تو اسی طرح سے ان کو پانی سے ڈھکا جاتا ہے۔ جو شخص زیادہ بڑا تالاب بنانے میں کامیاب ہوتا ہے، وہی شخص زیادہ شکار بھی کر سکتا ہے۔ یہ جو آپ کو سامنے جو یہ بڑا تالاب نظر آ رہا ہے، اور یہ تالاب یہ آٹم سیزن میں اس کی جو کنسٹرکشن جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یہ اس کو پانی سے بھر دیا جاتا ہے۔ یہ تالاب آپ کو کھچا کھچ بھرا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہاں جو تالاب کے بیچوں بیچ جو ڈمی برڈز رکھے ہوئے ہیں، جو ڈمیز وہ اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ آگے وہ جب پرندے، موسمی پرندے اس تالاب کے اوپر سے گزرتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ نیچے تالاب کے اندر جو ہیں پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اسی طریقے سے پرندوں کو، موسمی پرندوں کو ٹریپ کرنے کے لیے جو ہے تالاب کے اندر رکھے جاتے ہیں، تاکہ طاق میں بیٹھا ہوا شکاری جو ہے اپنا شکار کھیل سکے۔ اس تالاب کا جو وال ہے اس کے اوپر میں کھڑا ہوں۔ یہ وال بنایا جاتا ہے، یہ دیکھیں، یہ گول سا یہ وال ہے، دیوار ہے، یہ بنایا گیا ہے، اور اس کے یہاں لیکیج سے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، یہاں یہ پانی کی لیکیج جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ جو ہے پلاسٹک کی یہ شیٹ جو ہے یہ اس کے اوپر ڈال دیا گیا ہے، تاکہ پانی جو ہے اس کے بیچ سے، دیوار کے بیچ سے لیک نہ کر جائے۔ تو آگے ہم ابھی آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کمرہ نما جو ٹرنچ جو بنائے ہیں، جس طرح فوجی محاذ پر ٹرنچ بناتے ہیں دشمن کو زیر کرنے کے لیے، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو اسی تالاب کے ساتھ ایک ٹرنچ نما کمرہ بنایا جاتا ہے، اور وہاں شکاری آ کر بیٹھتے ہیں اور شکار کا انتظار کرتے ہیں۔ صبح سویرے جب شکار آتا ہے اور یہاں آ کر شکار اس تالاب میں بیٹھتا ہے، تو شکاری جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ اپنے شکار کا شکار کرتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں ابھی جا کر وہ ٹرنچ نما کمرہ آپ کو دکھاتے ہیں، جہاں صبح سویرے شکاری آتا ہے، آ کر اس میں بیٹھتا ہے، تاکہ وہ چھپکے سے اپنے جو ہے شکار پر وار کر سکے۔ تو ناظرین کرام، ابھی ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس ٹرنچ نما کمرے کا، جہاں شکاری بڑے آرام کے ساتھ اپنے شکار
کا تعاقب کرتے ہیں، اپنے شکار پر نشانہ باندھتے ہیں اور شکار کو بآسانی کا شکار کرتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین میرے ساتھ ابھی اس ٹرنچ نما کمرہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آئیے میرے ساتھ میں آپ کو وہ کمرہ دکھاتا ہوں۔ جی ناظرین، تو یہاں یہ کپڑا جو اوپر ڈالا ہوا ہے، یہ اس کا جو ہے انٹرنگ پوائنٹ ہے، یہاں سے شکاری جو ہے یہ کنٹر ہوتا ہے۔ ابھی آ جائیں، ادھر اندر آ جائیں۔ تو ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، شکاری نے بڑا جو ہے یہاں بندوبست کیا ہوا ہے، یہ نیچے فوم ڈالے ہوئے ہیں اور یہ اندر کا منظر ہے، اور یہ سامنے جو ہے یہ پونٹ، یہ سامنے اسی ٹرنچ کے بالکل فرنٹ میں فرنٹ ویو جو ہے اس کا بڑا جو ہے اچھا منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں آپ ذرا کیمرہ اندر لے کے آئیں، ناظرین کو دکھاتے ہیں کہ یہاں سے کس طرح جو ہے شکاری یہاں سے اپنا نشانہ آسانی کے ساتھ باندھتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، یہ جو فریم جو ہے رکھا ہوا ہے، اس فریم کے اندر جو سوراخ بنے ہوئے ہیں، تو جب یہ سامنے پرندہ جو ہے آ کر سامنے جب بیٹھتا ہے تو یہاں شکاری بڑے آرام کے ساتھ نشانے پر ایم لگاتا ہے۔ تو یہ آپ سامنے اس پونڈ کے اندر جو وہ ڈمیز رکھے ہوئے تھے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ پونڈ ابھی بالکل بھرا ہوا ہے۔ یہ جب آٹم کا سیزن یہاں شروع ہوتا ہے تو شکاری اس طرح کے بڑے بڑے پونڈز بناتے ہیں، اور پونڈز کے ساتھ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے جاتے ہیں۔ اور اس کمرے کی ایک خصوصیت، اس ٹرنچ نما کمرے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں صبح چونکہ سردیوں میں بڑی سردی ہوتی ہے، ونٹر میں یہاں، تو یہ ایک طرح سے ان کو سردیوں سے بھی جو ہے یہ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ یہ اوپر چھت بھی بنا ہوا ہے، جب بارش ہوتی ہے، جب برف باری ہوتی ہے، برف باری اور بارش سے بھی یہ کمرہ جو شکاری کو بچا کے رکھتا ہے۔ تو آج کے اس ولاگ میں ہم نے آپ کو چترال کے آٹم کلرز کا نظارہ کرایا۔ آٹم سیزن کے یہ جو کلرز ہیں آج کے اس ولاگ کا حصہ تھے۔ تو اگلے ولاگ تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔